اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پر عطاؤں اور نوازشات کا بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ پھر آپ اب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ فصلی لربک، آپ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیے، آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے۔ کیوں کہ اتنی عظیم نعمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی ہیں اور اتنی عطائیں ہیں آپ کے لیے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ وانحر، پھر صرف نماز ہی نہیں، آپ اللہ کے حضور قربانی بھی پیش کیجئے، آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے۔ یہاں پر رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کا جو مقصد ہے وہ قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جس طرح نماز صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے تو وہ نماز ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو یہ اٹھنا بیٹھنا سجدہ کرنا یہ نماز نہیں ہے۔ کوئی بندہ ورزش کی نیت سے صبح سے لے کر شام تک اٹھتا بیٹھتا رہے اور جناب سجدے میں جائے، بیٹھے اتحیات کی شکل میں بیٹھے، کھڑا ہو جائے، سارا دن بھی کرتا رہے تو نماز نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر وہ نیکی جس میں اللہ کی رضا مقصود ہے وہ نیکی ہے، اس کا فائدہ ہے، اور وہ نیکی جس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے وہ نیکی نہیں ہے بلکہ وہ وبال جان ہے۔ مثال کے طور پر نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جناب میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرا کوئی نمازی آ گیا ہے تو میں ذرا رکوع لمبا کر دوں، سجدہ لمبا کر دوں، قیام جو ہے اس کو کچھ بڑھا دوں تاکہ میرا جناب مقتدیوں پر روب پڑے کہ جناب حضرت صاحب بڑے جناب نمازی ہیں، تو یہ نماز فائدہ مند نہیں ہے، یہ نماز وبال جان ہے، یہ فائدہ مند نہیں ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ کیوں کہ نماز تو نیکی ہے اور نیکی کا مقصد تو یہ تھا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو جتنا دیر اللہ کی رضا کے لیے کھڑے رہے اتنا تو فائدہ ہے۔ اب جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، نمازیوں کو دکھانے کے لیے یا کسی اور کو دکھانے کے لیے جتنا زیادتی کی ہے اس زیادتی کی وجہ سے پہلے والی نیکی بھی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور باقاعدہ اس عمل کو شرک کے لفظوں کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے کہ ریاکاری جو ہے یہ شرک اصغر ہے، یہ چھوٹا شرک ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہو، پھر اچانک لوگوں کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ کام شروع کر دے تو گویا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے برابر لے کر آ رہا ہے، کہ وہ مقدس فریضہ، وہ مقدس کام کہ جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتا تھا، اگر آج وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ اور شرک کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، سب گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ، بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے سید عالم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کے وسیلے سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ نماز پڑھنی ہے تو یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، قربانی کرنی ہے تو یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، یہ نہیں کہ جناب عید کا دن ہے اور اگر قربانی نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ جناب ملک صاحب نے قربانی نہیں کی، چوری صاحب نے جناب اس دفعہ قربانی نہیں کی، اور یا یہ مقصد کہ جناب لوگوں کے منہ بند ہو جائیں، یا یہ کہ چلو بچے ہیں یار عید کے دن کیا کریں گے، چلو گوشت کا انتظام ہو جائے گا۔ تو آپ پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، جانور کو بھی قربان کر رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن فائدہ کچھ نہیں ہو رہا، فائدہ نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر بڑے جانور میں 7 حصہ دار ہوتے ہیں، ان 7 میں سے ایک بندے کی بھی گوشت کی نیت ہے تو قربانی کسی کی نہیں ہوگی، کیونکہ جان تو ایک ہے، وہ سارے حصہ دار اللہ کی رضا کے طالب ہوں گے تو پھر وہ جان اللہ کے حضور اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ پیش ہوگی۔ لیکن اگر 7 میں سے کوئی 1 2 3 4 جو ہیں وہ
اللہ کی رضا جو ہے وہ ان کے مقصد نہیں ہے، صرف لوگوں کا دکھاوا ہے یا گوشت کا حاصل کرنا ہے، تو قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ جان کے اجزاء نہیں ہو سکتے، ایک جان تقسیم تو نہیں ہو سکتی نا کہ چلو جی ایک بندہ جو گوشت کا طالب ہے اس کی جان کا حصہ جو ہے اس کو دے دیں اور باقیوں کی طرف سے قربانی ٹھیک ہو جائے، نہیں، کسی کی طرف سے نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے قربانی جب بڑی ہو، اس میں حصہ ڈالنا چاہیں تو سب سے پہلے اپنے حصہ داروں کو یہ پیغام پہنچا دیں، مسئلہ بتا دیں کہ سب کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے، گوشت اور لوگوں کا دکھاوا جو ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کسی کی لا علمی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے ساروں کی قربانی جو ہے وہ خراب ہو جائے۔